بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرغیوں کی بیماریوں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے تحت ایک لیبارٹری قائم ہے جس کو نیشنل ریفرنس لیب فار پولٹری ڈیزیزز، مرغیوں کی بیماریوں کے لیے قومی حوالہ جات لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ مرغیوں کی بیماریوں کے لیے قومی حوالہ جات لیبارٹری NLPD ایک اعلیٰ ترین لیب ہے جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، اور اس میں ہم بیماریوں کی حوالہ جاتی تشخیص کو بڑھانے، متعدی بیماریوں کی نگرانی کرنے، تحقیقی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کر رہی ہے۔ اس لیبارٹری نے مرغیوں کے متعدی نزلہ زکام جو 2004 سے 2008 تک آئی تھیں، متعدد آؤٹ بریکس آئی تھیں برڈ فلو کی روک تھام کے لیے پہلا قومی ہنگامی منصوبہ بھی تیار کیا، جس کے تحت NLPD کو برڈ فلو کے خاتمے اور روک تھام کے لیے مرغیوں کے متعدی زکام کی روک تھام اور خاتمے کے قومی پروگرام شروع کرنے کے لیے قومی مرکز برائے ہم آہنگی کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد سے NLPD مرغیوں کی مختلف بیماریوں کے لیے مختص صوبائی تشخیصی لیبارٹریوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی اداروں کے ساتھ اس کا تعاون جاری ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا NLPD کے حوالے سے۔ اب جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، مرغیوں میں متعدی نزلہ زکام۔ اس میں کیونکہ ابھی پھر یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نزلہ زکام صرف سردیوں کی بیماریاں، کیونکہ بیماریاں اب وہ موسم کی تبدیلیوں کو نہیں دیکھتی، وہ ہر وقت اور ہر جگہ پائی جا سکتی ہیں۔ مرغیوں میں متعدی نزلہ زکام کی وجہ متعدی بیماریاں ہیں۔ متعدی بیماریاں وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت جلدی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور اس کی پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اس میں سے جو مرغیوں کے لیے حوالے سے ہیں مختلف بیماریاں، اس میں جو ہمارے ملک میں عام ہے اس میں برڈ فلو یا ایوین انفلوئنزا، رانی کھیت، انفیکشس برونکائٹس، رانی کھیت کو ND بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ فاؤل کولرا، متعدی کورائی مائکوپلازموسس۔ اس کے علاوہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، سردی کی شدت، جنگلی پرندوں کا آنا جانا، ہجرت کرنا، اس کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے پولٹری میں بھی اور دوسرے برڈز میں بھی۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان بیماریوں کی کچھ علامات بتائیں گے اور ان کی حفاظتی تدابیر بتائیں گے۔ برڈ فلو مرغیوں میں پایا جانے والا کچھ بیماریاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وائرس سے ہوتی ہیں، کچھ بیکٹیریا سے ہوتی ہیں اور کچھ پیراسائٹ کیڑوں مکوڑوں سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم آج مینلی دو قسم کی جراثیموں کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں پہ بات کریں گے، وائرس اور بیکٹیریا۔ برڈ فلو مرغیوں میں پایا جانے والا وائرل مرض ہے جو پاکستان میں پہلی بار 1994 میں تشخیص ہوا۔ اس مرض کی وجہ سے 2003-2004 کے درمیان ملک کے مختلف حصوں میں مرغیوں کی اموات میں شدید اضافہ ہوا، اور پیداوار میں کمی کے باعث پولٹری انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور عام پولٹری کو کنزیوم کرنے والے لوگوں کو بھی اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ ان کے لیے انہوں نے مرغیاں کھانا بند کر دی تھیں کچھ اس طرح کی وجوہات کی بنا پہ کہ اس سے انسانوں میں نہ بیماریاں چلی جائیں۔ مرغیوں میں برڈ فلو کی 3 اقسام ہوتی ہیں، H5N1، H7 اور H9 کا۔ اس کا مرغیوں سے براہ راست اہم تعلق ہے اور یہ انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہیں۔ H5N1 جو ہے اسپیشلی اس کو ہم زونوٹک، جو مرغیوں سے یا جانوروں سے انسانوں میں جاتی، جن کو ہم زونوٹک ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہیں۔ یہ وائرس سرد موسم میں مرغیوں کی بیٹوں میں 3 ماہ تک، جبکہ پانی میں 0 سیلسیس اور 22 سیلسیس درجہ حرارت تک بالترتیب 3 دن سے 4 دن تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمام اقسام کی مرغیاں، گھریلو پرندے اور جنگلی پرندے اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری متاثرہ پرندوں سے بالواسطہ تندرست پرندوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی پرندوں اور برتنوں سے بھی تندرست پرندوں کو بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ برڈ فلو کی علامات کو اگر ہم دیکھیں تو عام صورتحال میں یہ مختلف قسم کی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری علامات آپ کو ہر پرندے میں نظر آئے۔ عام صورتحال میں خوراک و پانی میں کمی، انڈوں کی پیداوار میں کمی، ہری اور پتلی بیٹیں، کلگی اور ویٹلز کی سوجن، نیلی یا سیاہ رنگت، سانس میں دشواری، ناک سے رطوبت کا اخراج، چھینکوں کا آنا، چہرے کی سوجن، ٹانگوں کی سرخ اور نیلی رنگت وغیرہ جیسی علامات نظر آتی ہیں۔ دوسری بیماری جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ رانی کھیت ہے، جس کو ND بھی کہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔
رانی کھیت مرغیوں میں پایا جانے والا وائرل مرض ہے۔ اس کو رانی کھیت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انڈیا کے ایک ٹاؤن رانی کھیت میں پہلی بار موروں میں رپورٹ کی گئی۔ اس وائرس کے 3 اقسام یا سٹرین ہیں جن کے نام لینٹوجینک، میزوجینک اور ویلوجینک ہے۔ سب سے خطرناک سٹرین ویلوجینک ہے۔ یہ بیماری تمام اقسام کے پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بیرونی فیکٹر جیسے کہ سٹریس ماحول اگر ہو، گرمی ہو یا زیادہ سردی ہو، درجہ حرارت میں تبدیلی ہو، موسم کی تبدیلیاں ہو، رانی کھیت بیماری پرندوں میں منتقل کرتے ہیں۔ متاثرہ پرندے وائرس کو ہوا میں ناک کی رطوبتوں اور بیٹھوں میں خارج کرتے ہیں جس سے تندرست پرندے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی مین علامات جو ہوتی ہیں اس میں پرندوں کا سست ہونا، بھوک کا نہ لگنا، سانس میں دشواری اور منہ سے رطوبات کا خارج ہونا اور اچانک اموات ہو سکتی ہیں۔ کلگی کا نیلا رنگت ہونا بھی اہم علامات ہے۔ اس کے علاوہ دماغی علامات یا نروس علامات بھی ہے جیسے جھٹکوں کا لگنا اور ٹانگوں کا مڑ جانا۔ تیسری بیماری جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ انفیکشس برونکائٹس ہے۔ یہ بھی سانس کی اور نزلہ زکام اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری بھی وائرس سے ہوتی ہے اور اس وائرس کا نام گیما کرونا وائرس ہے۔ اس وائرس کی مختلف اقسام ہیں جن کا نام 491 میساچیوسٹس، QX سٹرین اور D27 ہے جو زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ وائرس آلودہ خوراک اور پانی کی وجہ سے اور ہوا میں بھی اس کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وائرس کے پھیلنے میں اور اس بیماری کے پھیلنے میں جو ورکر یا پولٹری فارمز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے کپڑوں پہ یہ پائے جائیں جراثیم یا ان کے جوتوں پہ پائے جائیں اور وہ حفاظتی تدابیر نہ کرے یا کوئی آلات جو پانی پینے کے برتن، خوراک کے برتن یا مختلف بچھالی وغیرہ میں اگر یہ پائے جائیں تو ان کی وجہ سے بھی یہ متاثرہ پرندوں سے ایک دوسرے میں یہ وائرس چلا جاتا ہے اور پھر اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کی مین علامات اور جو ہے وہ ناک سے رطوبت کا خارج ہونا، چھینکیں، چہرے کی سوجن، کھانسی اور ہوا کی جھلی کا سوجنا اور قوت مدافعت کا کم ہونا، پروں کا اکھڑ جانا، انڈوں کی جھلی کا نرم ہونا اور انڈوں کی پیداوار کا کم ہونا شامل ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھی جو متعدی نزلہ زکام والی بیماری ہے اس کو ہم فاؤل کولرا کہتے ہیں۔ فاؤل کولرا جو ہے جیسے کہ پہلے والی بیماریاں تھیں وہ وائرس سے ہوئی تھی، یہ فاؤل کولرا مرغیوں میں پایا جانے والا بیکٹیریل جراثیم سے ہوتا ہے جس کا نام پاسچوریلا ملٹوسیڈا ہے۔ یہ بیکٹیریا متاثرہ پرندوں کی رطوبتوں سے ماحول میں خارج ہوتا ہے اور خوراک اور پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ اس کی مین علامات میں بخار، بھوک کا نہ لگنا، پروں کا اکڑ جانا اور میوکس میمبرین کا اور منہ سے رطوبات کا خارج ہونا، ہری بیٹھیں کرنا اور سانس میں دشواری ہے۔ پانچویں بیماری جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کو متعدی کورائی کہتے ہیں۔ یہ بیماری بھی مرغیوں میں ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ایوی بیکٹیریم پیرا گیلینیریم ہے۔ یہ متاثرہ پرندوں کی بیٹوں سے تندرست پرندوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کا انکوبیشن یا بیماری کے جراثیم کا بڑھنے کا دورانیہ 1 سے 3 دن ہے۔ جو مخصوص علامات ہیں اس میں کھانسی، چھینکیں، چہرے کا سوجنا، نتنوں سے رطوبت کا اخراج ہونا، دست کا لگنا، بھوک کا نہ لگنا، آنکھوں سے رطوبت کا اخراج ہونا اور خوراک اور پانی میں کمی اور انڈوں کی پیداوار میں کمی شامل ہے۔ چھٹی بیماری جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ مائکوپلازموسس ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بیماری ہے اور یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام مائکوپلازما ہے۔ اس کی 2 اقسام مائکوپلازما گیلیسیپٹیکم اور مائکوپلازما سائنوویم پرندوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اس بیماری کو ہم کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ کرونک کا مطلب ہے کہ یہ بہت عرصے تک یہ سانس کی بیماری چلتی ہے۔ اس کی مخصوص علامات میں جوڑوں کا سوج جانا، سانس کی دشواری، خرخراہٹ، کانہ، کھانسی، چھینکیں اور نتنوں سے رطوبت کا اخراج اور آنکھوں کی سوجن، خوراک میں کمی اور وزن میں کمی اور سائنوسائٹس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ انڈوں کی پیداوار میں کمی شامل ہے۔ یہ تھی کچھ چند بیماریاں جو پاکستان میں عام پائی جاتی ہیں۔